بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، ایک دلچسپ داستان میں ایک جاسوس تھا، طارق اسماعیل ساگر صاحب کی کا شاہکار، اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ آشرم کے اسرار کے بعد اگلا حصہ، تلوار کی دھار۔ تقریباً 20-25 روز چھٹی بنانے کے بعد مجھے ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں کودنے کا حکم ملا۔ اس مرتبہ میں گرداسپور جا رہا تھا۔ پرکاش کو حسب سابق میں نے بزنس ٹور کا بہانہ تراشا تھا۔ گرداسپور اور بٹالہ کے درمیان دریائے بیاس کے کنارے دشمن نئی مورچہ بندیاں ترتیب دے رہا تھا، جہاں انتہائی اہم نوعیت کے خطرناک ہتھیار نصب کیے جا رہے تھے۔ مغربی سرحدوں پر بھارت کا پنجاب میں یہ پہلا دفاعی حصار تھا، کیونکہ راوی عبور کرنے کے بعد بیاس تک کا علاقہ میدانی ہے اور کسی بھی تربیت یافتہ فوج کے لیے کھلی شکارگاہ کا کام دے سکتا تھا۔ دشمن کی منصوبہ بندی اچانک عمل میں آئی تھی اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے انتظار کیا جائے، کیونکہ سرحدی اضلاع میں فوجوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کسی بھی لمحے جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ سرد جنگ عروج پر تھی اور ان حالات میں لمحہ لمحہ کی خبر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دشمن کی جنگی حکمت عملی پر کڑی نگاہ رکھنی پڑتی ہے، خاص طور پر وہ شگاف ڈھونڈنے پڑتے ہیں جن کے ذریعے دشمن کے اندر گھسنے کے مواقع میسر آ سکیں۔ مشرقی پنجاب کے دفاع میں دریائے بیاس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی پل کی تباہی بھارتی دفاع کی دھجیاں بکھیر سکتی تھی۔ دشمن نے دریائے بیاس پر سری ہرگوبند پور کے نزدیک ساحل کے ساتھ ساتھ میلوں تک اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا سلسلہ پھیلا دیا تھا۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ حملے کے سائرن پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی اور دریائے بیاس کے پل پر ایسا خطرناک چھاتا تن جاتا جن میں سے کسی ماہر ترین ہواباز کا گزر بھی ناممکن نہ ہو سکے۔ معاملہ اگر طیارہ شکن اینٹی ایئر کرافٹ توپوں کا ہی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے جعلی ہوابازوں کے لیے بھارتی دفاع کا غرور توڑنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن بھارت نے حال ہی میں روس سے حاصل شدہ آٹومیٹک میزائل سسٹم بھی یہیں کہیں چھپا رکھا تھا، جسے فوراً ڈھونڈ نکالنا ضروری تھا۔ گرداسپور سے میں نے 2-3 مرتبہ کپور تھلہ وغیرہ کی طرف بذریعہ بس اور ٹرین سفر کر کے ایک نظر طیارہ شکن توپوں کا جائزہ تو لے لیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے وہ میزائل کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اور آخر ایک دن تقریباً شام کا وقت تھا جب میں سری ہرگوبند پور اتر گیا، جہاں یہ چھوٹا سا قصبہ نما شہر ہے۔ وہاں اپنی مذہبی اہمیت کے پیش نظر جو اسے سکھوں کے ایک گرو کی نسبت سے حاصل ہے، یہاں کے مشہور گردوارے میں لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ واحد قابل ذکر مقام یہاں کی غلہ منڈی تھی، جہاں نزدیکی دیہات کے لوگ اجناس کی خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ شام سے رات تک میں اپنے بزنس کے بہانے سارے شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ مختلف مقامات پر لوگ جنگ سے متعلق باتیں تو کر رہے تھے، لیکن ان کی معلومات عام نوعیت کی ہی تھیں۔ انہیں اس حد تک ہی علم تھا کہ دریائے بیاس کے کنارے کنارے پل کے دونوں اطراف میلوں تک بھارتی فوج نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، یا پھر وہی گھسا پٹا موضوع کہ آج فلاں جگہ سے جاسوس پکڑا گیا ہے جو کھیتوں میں چھپا وائرلیس کر رہا تھا، مگر ابھی تک میزائلوں کے متعلق گفتگو سننے کو نہیں ملی تھی۔ رات کو میں ناکام و ناشاد اس گردوارے میں سونے کے لیے چلا آیا، جہاں مجھے ایک دکاندار کی مہربانی سے کمرہ مل گیا تھا۔ بادل ناخواستہ مجھے پاٹھ میں شرکت کرنا پڑی۔ رات کو مجھے کافی دیر گئے تک نیند نہ آئی۔ میرے ذہن پر ساری رات میزائل سسٹم سوار رہا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیش آ گئی تھی۔ ابھی تک مجھے ان کا کوئی سر پیر نہیں ملا تھا جسے میں اپنی مہم کا نقطۂ آغاز قرار دیتا۔ آدھی رات تک میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اچانک امید کی ایک کرن چمکی۔ میں نے سوچا کیوں نہ دریائے بیاس کے کنارے کشتی رانی سے لطف اندوز ہوا جائے، قسمت آزمائی کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے۔ میں مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح گردواری سے ہی کڑا پرشاد کھا کے میں سیدھا مقامی مارکیٹ پہنچا۔
یہاں ایک دکاندار کچھ زیادہ ہی مہمان نواز قسم کا مل گیا تھا۔ ست شری اکال، میں نے دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے ہی دانت نکال کر پرنام کیا۔ جواب میں انہوں نے بھی فتح دلائی، میرا حال دریافت کیا اور رات کے قیام کے متعلق اپنی تشفی کی۔ مہاراج جی، یہاں میرا کام تو ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کے سلوک نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ آپ سے ملنے چلا آیا، ورنہ میں تو واپس لدھیانہ جا رہا تھا۔ میں نے ان میں ہوا بھرنی شروع کی۔ دھن بھاگ، دونوں باپ بیٹا انکساری سے بولے۔ انہوں نے فوراً چائے منگوا لی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، لیکن اب افسوس ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے آپ ایسے اچھے لوگوں کے درشن کیوں نہ ہوئے۔ میری تعریف پر وہ دونوں پھولے نہیں سما رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں نے دریا میں کشتی رانی کرنے کی خواہش ظاہر کی اور انہیں بتایا کہ یہ میرا بہترین مشغلہ ہے۔ فوراً بیٹا، جس کا نام گجیندر سنگھ تھا، تیار ہو گیا۔ لیکن سنا ہے مہاراج جی آج کل اس طرف فوج نہیں جانے دیتی۔ میں نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ اجیت سینا کی گجیندر سنگھ نے مکمل سکھ بننے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج کو موٹی سی گالی سے نوازا۔ بڑی اچھی تھی مہاراج، آپ نے پوری کر دی، میں نے انکساری سے جھکتے ہوئے کہا۔ لالا جی، آپ تو بڑے بزدل لوگ ہیں، خام خواہ ڈر جاتے ہیں سینا سے۔ اس نے میرے ہندو ہونے پر چوٹ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم لوگ ایک بس کے ذریعے بریاس کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں تفریحی مقام ہونے کی وجہ سے کالجوں کی کشتیاں بندی تھیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کشتیاں بھی موجود تھیں۔ ایک کشتی ہم نے کرائے پر حاصل کی اور ایک بوڑھے سے ملاح کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ میں نے جان بوجھ کر جنگ کے موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ 2-3 منٹ تو بوڑھا ملاح ہماری گفتگو سنتا رہا۔ میں بھارتی سینا کی حمایت کر رہا تھا اور گجیندر سنگھ سے مخالفت کی جا رہی تھی، جو اپنی مخصوص سکھوں والی زبان میں ہر فقرے کا اختتام کسی گالی سے کرتا تھا۔ اس کی باتوں سے تیش کھا کر بوڑھا ملاح بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا۔ گجیندر سنگھ نے پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں 65 میں اپنی فوج کی درکت بنتے دیکھی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں اسی کا تذکرہ کر رہا تھا جب ملاح نے دخل دیتے ہوئے کہا، سردار جی، وہ وقت اور تھا، اس مرتبہ معاملہ مختلف ہے۔ کیا ہے مہاشے جی؟ گجیندر سنگھ نے اسے بھی چڑھایا۔ جواب میں اس نے ان ہتھیاروں کی تفصیل بتانی شروع کر دی جن سے لیس بھارتی فوج کو اس نے بیاس کے کنارے ڈپلائے ہوتے دیکھا تھا۔ ہتھیاروں کی ساخت وہ ہاتھوں کی مدد سے سمجھا رہا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر جب اس نے بڑے بڑے ٹریلروں پر لدے مختلف ساز و سامان کے متعلق بتانا شروع کیا اور یہ بھی اطلاع دی کہ وہ سامان اس نے دوسرے کنارے پر واقع ایک گاؤں کے نزدیک اترتے دیکھا ہے، تو میں نے 2-3 فکروں سے ہی ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ گجیندر سنگھ اس پر باقاعدہ جرا کرنے لگا۔ جواب میں ملاح نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس کی لڑکی فلاں کے گھر بیائی ہے، سرپنچ بھی اس کا واقف ہے۔ قدرت خود بخود میرے لیے راہ ہموار کر رہی تھی۔ قریباً 15 منٹ تک گجیندر سنگھ کی بحث کے بعد جب میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب گجیندر سنگھ سکھ پن کا مظاہرہ کرنے لگا ہے، تو میں نے ملاح کو کنارے پر اتار دیا اور خود کشتی چلانے لگا۔ اب ہم نے موضوع بدل دیا تھا۔ مزید بحث گجیندر سنگھ کے ساتھ خطرناک صورت اختیار کر سکتی تھی۔ وہ بہرحال سکھ تھا، کسی بھی لمحے اس کا دماغ خراب ہو سکتا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کشتی چلانے کے بعد ہم واپس کنارے پر آئے۔ گجیندر سنگھ کو میں نے یہاں سے رخصت کر دیا کیونکہ ہم نے 2 مختلف سمتوں میں سفر کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ دفع ہوا، میں فوراً اس ملاح کی طرف پلٹا۔ ملاح ابھی دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ شمع کرنا چاچا جی، میں نے گجیندر سنگھ کے رویے کی معافی مانگتے ہوئے اس کے سامنے سکھوں کی روایتی کم عقلی کا رونا رویا۔ ملاح میرے اس حیران کن رویے سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے زبردستی بطور ٹپ 10 روپے دے دیے اور ساتھ ہی ایک کہانی بھی سنا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا ایک بھائی گھر سے اپنے ایک دوست کے ساتھ 5000 روپے لے کر بھاگ آیا ہے۔ ہم لوگ دہلی کے رہنے والے ہیں۔ اس کا دوست جس نے اسے ورگلایا تھا پنجابی ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں گرد و نواح کے دیہاتوں میں ہی کہیں ان دنوں وہ دونوں بھائی، یعنی میرا بھائی اور اسے ورگلا کر بھگانے والا اس کا دوست موجود ہیں۔ ظاہر ہے جب تک پیسے موجود ہیں وہ گل چھڑے اڑائیں گے۔ اس کے بعد جو میرے بھائی کا حشر ہوگا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اگر نزدیکی دیہات میں مجھے کچھ واقف کار مل جائیں اور میری مدد ہو جائے تو میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ساتھ ہی میں نے درخواست بھی کر دی تھی کہ اس معاملے کو وہ لوگ اپنے تک محدود رکھیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں مہاراج جی، اب جو چاہے اس علاقے میں کریں۔
یہ تو دھندا میرا شغل ہے، میں زمیندار ہوں، نزدیکی گاؤں میری زمین بھی ہے، اس نے اپنی عمارت پر مجھ پر جتاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے خوب مکھن لگایا اور اس سے کہا کہ مجھے تو دیکھتے ہی وشواس ہو چلا تھا کہ میں اس کی مدد سے ضرور اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دہلی آنے کی دعوت بھی دے دی اور اس وقت تک بضد رہا جب تک اس سے ہاں نہ کر لوائی۔ بوڑھا ملاح مجھ پر توقع سے زیادہ ہی مہربان ثابت ہوا۔ اس کی ایک کشتی میں بیٹھ کر ہم دوسرے کنارے کی طرف چل دیے۔ جہاں ہم لنگر انداز ہوئے وہاں ان حالات میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی، لیکن فوجی شاید اسے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے رعایت برتی۔ کون ہی چاچا نال؟ کون ہے چاچا تمہارے ساتھ؟ ایک سکھ حوالدار نے اونچی آواز دے کر اس سے دور ہی سے پوچھا۔ پرونا جی، اپنا سردار جی، ملاح نے مختصر سا جواب دیا۔ میری توقع سے بڑھ کر تیاریاں یہاں دیکھنے کو ملی تھیں۔ طیارہ شکن توپیں پہلے سے تیار شدہ کنکریٹ کے زیر زمین محفوظ بنکروں میں چھپی ہوئی تھیں، صرف ان کی گردنیں باہر جھانکتی دکھائی دیتی تھیں۔ ہم دونوں ان کے بیچوں بیچ چلتے نزدیکی گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ میں کن آنکھوں سے صورتحال کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ راستے سے ملنے والے اکثر فوجی ملاح کے واقف تھے۔ جب وہ انہیں پرنام کرتا تو میں بھی فوراً جے ہند کہہ کر ہاتھ اٹھا دیتا۔ قریباً 1.5-2 فرلانگ چلنے کے بعد ایک جگہ کھیتوں کے کنارے کچھ لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ملاح نے ان میں سے ایک کو چنی لال کے نام سے پکارا اور ایک نوجوان اس کی آواز پہچان کر آتا دکھائی دیا۔ قریب پہنچ کر اس نے جھکتے ہوئے بوڑھے کے پاؤں چھو کر پرنام کیا اور حیرانگی سے مجھے دیکھا، کیونکہ میں نے بغیر جان پہچان کے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ پرونا اپنا بیٹا دلی سے آیا ہے، چاچا بولا۔ پرکاش نام ہے میرا، میں نے اپنا تعارف بظاہر مکمل کروا دیا۔ ہم تینوں کھیتوں کے ایک کونے پر لگے رہٹ پر جا پہنچے جہاں بہت سی لڑکیاں کپڑے دھو رہی تھیں۔ سب نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ ملاح کو دیکھتے ہی سب نے چاچا نمستے، چاچا رام رام کہنا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھا ملاح سب کے سلام کے جواب میں باری باری ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ یہاں بھی اس نے میرا تعارف بطور پرونا ہی کروایا تھا۔ سب لڑکیوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھے بھی باری باری نمستے کہا۔ میرے قیمتی لباس اور پرکشش شخصیت کو ان میں سے اکثر نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن یہ کوئی نئی یا چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ اب میں بھارتی محلاؤں کے رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ ریٹ پر بنے ایک کمرے میں بیٹھ کر چاچا نے پہلے تو مجھے چائے پلائی، پھر کملا نامی ایک لڑکی کو میرے لیے جل بھوجن کا حکم دیا، جس نے ایک ادائے دل بیرانہ سے میری سمت دیکھتے ہوئے تعمیل میں گردن ہلائی اور اپنی بے قابو جوانی سنبھالتی مستانی چال سے قیامت ڈھاتی تیز تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چل دی۔ چاچا نے چنی کو، جو اس کا داماد تھا، میری کہانی صرف اتنے سے اضافے کے ساتھ سنا دی کہ میں اس کے ایک دوست کا بیٹا ہوں۔ شاید اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ اضافہ کیا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ سارے بھارت میں میں نے ابھی تک ایسا فرما بردار داماد نہیں دیکھا تھا جیسا چچا ملاح کو نصیب ہوا تھا۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بظاہر تو اس میں کوئی جسمانی نقص بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نین نقش بھی ٹھیک ہی تھے۔ پھر جلد ہی مجھے سمجھ آ گئی۔ اس کی دھرم پتنی کوشیلا سر پر لسی کا مٹکا اور ہاتھوں میں روٹیاں پکڑے وہاں آئی تھی۔ الڑ مٹھیاروں کی طرح اس کے انگ انگ سے نشہ پھوٹتا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اسے شادی شدہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت بیٹی پیدا کرنے پر یقیناً ہندو ملاح کو خوب فخر کرنا چاہیے تھا، اور ایسی دیوی کے دام الفت میں پھنسنے والا اس کا داس کیسے نہ بنتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا اور کپڑے سمیٹے باہر چلی گئی، جو اس نے صبح سے دھوپ میں سکھانے کے لیے پھیلا رکھے تھے۔ ان کی مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے وہی کھانا کھانے کی خواہش کی جو کوشیلا چنی لال کے لیے لے کر آئی تھی، لیکن چاچا نے مجھے شدت سے منع کر دیا۔ وہ کوئی پرانے دور کا آدمی دکھائی دیتا تھا، روایت کی جس کے نزدیک بڑی اہمیت تھی۔ چاچا تھوڑی دیر کے بعد معذرت کر کے چلا گیا، کیونکہ کشتیاں اکیلی تھیں۔ چنی لال کو اس کے جانے کے بعد میں نے بھگا دیا۔ ویر جی، آپ کام کیجئے، میری وجہ سے میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یار کچھ نہیں، اچھا نہیں لگتا، اس نے ہچکچاہٹ ظاہر کی۔ میں نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ کسان کے لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم تو شہری لوگ ہیں، چائے کا کپ پینے ہوٹل چلے جائیں تو آدھا دن گزار دیتے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ ہنس دیا اور میرا دھنوان کرتا ہوا روٹیاں اور لسی اٹھا کر دوبارہ کھیتوں کو چل دیا، جہاں اس کے ساتھی اس کے منتظر تھے۔ اب تنہائی میسر تھی، لیکن سوچنے
کے مواقع حاصل نہیں تھے کیونکہ گاؤں بھر کی مٹیاروں نے میرا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ ان کی جگت بازی جو یہاں کے پنجابی دیہاتوں کی روایت بنتی جا رہی ہے نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ میں ان کے مختلف ریمارکس کے جواب میں مسکراتا اور اس طرف چل دیا جہاں کوشیلیہ کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ مجھے نزدیک آتے دیکھ کر اس نے ایک ادائے خاص سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر مجھے خوش آمدید کہا۔ بہت خوبصورت زندگی ہے آپ لوگوں کی، میں نے دیہاتی ماحول پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں نے گفتگو شروع کرنے کے لیے فکرہ اس کی طرف اچھال دیا۔ بس جی ایسا ہی ہے، اب تو شہروں اور دیہاتوں میں کوئی زیادہ فرق باقی نہیں رہا۔ اس نے زمین پر جھکتے ہوئے کپڑا اٹھا کر اسے جھٹکا دیا جس نے اس کے جسمانی زاویوں کو بڑے خوبصورت انداز سے ابھار دیا۔ میرا دل و دماغ ایک چھناکا ہوا۔ کوشیلیا میں بلا کی جنسی کشش تھی، میں نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ بزنس، کاروبار، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس اثنا میں کملا اس طرف آتی دکھائی دی۔ اچھا آپ چل کر جل بھوجن کر لیجئے، کسی شے کی ضرورت ہو تو کملا موجود ہے، اسے کہہ دیجئے، اس نے مجھ سے کہا۔ شکریہ، میں نے مڑتے ہوئے کہا۔ آئیے مہاراج بھوجن کیجئے، کوشیلیا نے جو میرے قریب ہی آ گئی تھی بڑے ناز و ادا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ میرے آگے آگے چل دی۔ کیا قیامت کی چال تھی ظالم کی! ہر قدم ایک نیا انداز لیے ہوئے تھا۔ نپے تلے قدموں سے وہ میری رہنمائی کرتی ہوئی مجھے اس کمرے میں لے آئی جو شاید ان لوگوں کا مہمان خانہ تھا۔ میں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے سامنے تھالی لگا دی اور خود بڑے مستانہ انداز میں جھکتی ہوئی ایک کونے میں رکھے ہوئے موڑے پر بیٹھ گئی۔ میں کھانے سے زیادہ چور نگاہوں سے اس کے بھرپور شباب کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب کبھی اچانک ہماری نگاہیں آپس میں ٹکراتی تو شرم سے پانی پانی ہونے لگتا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ اپنی برقرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گھورتی رہی۔ دہلی کے لوگ گونگے ہوتے ہیں کیا؟ تقریباً 3 منٹ تک میرے مسلسل خاموش رہنے پر اس نے ایک ادائے مستانہ سے میرے سامنے ہو کر کولہوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ بہرے بھی ہوتے ہیں؟ وہ دوبارہ تنک کر بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں ڈرنا بھی تو پڑتا ہے آپ سے۔ میرے لیے اس سے گفتگو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم آپ کو کھا نہیں جائیں گے، اس نے میرے سامنے سے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاتھ دھونے کے لیے ہم دونوں اکٹھے ہی باہر نکلے۔ رہٹ پر بیٹھی مٹیاروں کو خصوصی مسکراہٹ ہم دونوں سے متعلق کسی اور ہی بات کی چگلی کھا رہی تھی۔ کملا سے کام چل سکتا تھا، لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں تھا کہ اس سے اپنے طوفانی عشق کا اظہار کر سکوں، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ مجھے اتنا موقع ہی کہاں دیتی تھی۔ ہر بھارتی لڑکی پونم نہیں تھی۔ یہاں محبت کا نقطہ آغاز جسمانی مراسم تھے جو میرے نزدیک انتہائی مکروہ اور گھناؤنا فعل تھا۔ اپنے عظیم مقصد کے سامنے مجھے ایسی حرکتیں بڑی ہیچ اور گھٹیا دکھائی دیتی تھیں۔ قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے اور دیہاتی زندگی کا نظارہ کرنے کے بہانے میں نے ارد گرد کے کھیتوں میں بھی چکر لگائے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ شام کو مجھے کوشیلیا نے کملا کے ساتھ گاؤں جانے کو کہا۔ یہ کٹائی کا موسم تھا اور انہیں فصلوں کا حساب چکانا تھا۔ چونی لال اور اس کی واپسی میں کچھ دیر تھی۔ باقی لڑکیاں بھی کام ختم کر کے وہاں واپس جا چکی تھیں۔ ہم دونوں کھیتوں کے وسیع سلسلے میں چلتے گاؤں کی سمت روانہ ہو گئے۔ اس اثنا میں پنجابی جٹی کو یقین ہو چلا تھا کہ میں قابو آ چکا ہوں۔ بڑی فوج آ گئی ہے یہاں۔ میں نے اس کی ممکنہ گفتگو سے بچنے اور اپنے مطلب کی بات حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ ہاں، اس نے بد دلی سے مختصر سا جواب دے کر گویا اس موضوع کو بدلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ تمہارے ہی گاؤں پر عاشق ہوئے ہیں یا ارد گرد بھی ہیں؟ میں نے ذو معنی فکرہ کہہ کر ایک حد تک اس کی بھی تشفی کر دی۔ جواب میں کملا نے زوردار کہکا لگایا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ارد گرد بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں کم بختوں نے۔ پنجابی تو کچھ یہی ہیں، ورنہ اس طرف تو بس گورکھے ہیں اور مدراسی ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ گورکھا اور مدراسی؟ کیا بھارتی سینا کے جوان نہیں؟ میں نے اسے مزید کریدا۔ جہنم میں جائیں سب! کیا بڑے بڑے ٹرکوں نے کھیتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئی۔ بھئی یہ تو ضروری ہے، پھر اتنے بڑے ٹرک کہاں سے آتے ہیں؟ گاؤں کی سڑک سے بھی وہ گزر سکتے ہیں، عام سے ٹرک ہوں گے۔ میں نے اسے اس موضوع پر مزید بولنے کی دعوت دی۔ عام سے؟ اتنے بڑے بڑے ٹرک تو نہ دیکھے نہ سنے۔ عام ٹرکوں سے 3 گنا تو وہ لمبے تھے، پھر ان کے بے شمار ٹائر۔ ٹرکوں پر کم بختوں نے جانے کیا کیا لاد رکھا تھا۔ وہ دریا کے کنارے تو مرے نہیں، گاؤں کی زمین پر قبضہ جما لیا۔
ہائے رام، بیچارے بشن سنگھ کی تو سونے جیسی زمین کا بیڑا غرق کر ہو گیا۔ کیسی شاندار فصل ہوئی تھی اس کی، بتیری منتیں کی اس نے کہ مجھے فصل کاٹ لینے دو، پر کون مانتا ہے جی غریبوں کی بات۔ اور کالی کا غضب پڑے راکشسوں پر، کم بخت نزدیک تو کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے۔ اس نے خالص دیہاتی لہجے میں انہیں لتاڑتے ہوئے کہا، کمال ہے سینا، کیا یہ ہوئی، یہ تو لٹیرے ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اتنی باتوں کا علم ہونے پر خدا کا شکر گزار ہوتے ہوئے کملا سے کہا، بس جی کیا بتاؤں، گاؤں والیاں بھی تو رام رام ہی ہیں۔ وہ اب مجھے اپنے موضوع کی طرف لا رہی تھی۔ یہ نئی بپتا آن پڑی تھی، مجھے اپنے کام سے زیادہ مشکل کملا سے جان چھڑانا نظر آ رہا تھا۔ بس جی کیا بتاؤں، یہ نئی گھر پہنچ کر اس نے میرا تعارف وہاں موجود ایک قریباً اندھی اور خاصی ادھیڑ عمر عورت سے کروایا۔ یہ اس کی ماں تھی، جس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ میرے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ مجھے اس بد نصیب بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ شام کے بعد کوشلیہ بھی آ گئی۔ چنی لال نے معذرت کر دی تھی کیونکہ آج اس کی پانی کی باری تھی۔ البتہ اس نے یہ ضرور کہلا بھیجا تھا کہ کل وہ میرے ساتھ میرے بھائی کی تلاش میں 2-3 مشتبہ نزدیکی دیہات میں ضرور جائے گا، اور پرماتما کی کرپا سے ہم 2-3 روز میں اسے ڈھونڈ کر رہیں گے۔ کوشلیہ کے 2 بچے تھے، دونوں اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتے تھے۔ ابھی وہ اسکول جانے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ نند اور بھابھی دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میری خدمت کر رہی تھیں۔ کملا سے اگر میں نے تعلقات استوار کر لیے تھے تو کوشلیہ نے میری دلچسپی اپنی ذات کے متعلق محسوس کر لی تھی، اور اپنے گرفتار محبت سے بطور ہمدردی کم از کم اس کی خدمت تو جی بھر کے کر سکتی تھی۔ میں نے بھی دوپہر سے اب تک 2-3 مرتبہ اس سے دیر سے ملاقات ہونے پر اپنی قسمت کو کوسا تھا، جس کے جواب میں وہ مسکرا کر رہ جاتی اور مجھے دینے کے لیے اس کے پاس اور تھا ہی کیا۔ کملا البتہ قابل داد تھی کہ اس نے اپنی بھابھی کو کسی حرکت پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری طرف سے وہ پہلے ہی مطمئن تھی، کیونکہ جس انداز میں مجھے اس سے عشق ہوا تھا، اس کے بعد کسی اور لڑکی پر میرا دل آ جانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب گاؤں کے کسی نزدیکی کھیت پر کوئی اونچے سروں میں بانسری پر مرزا صاحبہ آلاپ رہا تھا، عین اس وقت کملا نے مجھے قریباً جھنجھوڑتے ہوئے بیدار کیا۔ میرے منہ سے لاشعوری طور پر نکلنے والی ممکنہ چیخ یا آواز کے پیش نظر اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تھا۔ میں چنی لال کے کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں اپنی ماں کے قریب سوئی تھی۔ تیسرے اور مکان کے آخری کونے میں کوشلیہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ محو استراحت تھی۔ اصولاً مجھے اس وقت طے شدہ مقام پر ہونا چاہیے تھا جہاں ملنے کا وعدہ کملا سے میں نے کیا تھا۔ وہ اس جگہ قریباً 10-15 منٹ میرا انتظار کرنے کے بعد یہاں چلی آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں دبے قدموں باہر جا رہے تھے۔ کملا آگے آگے تھی اور میں پیچھے پیچھے۔ ہم دونوں خوفزدہ چوروں کی طرح چھپتے چھپاتے بالآخر گاؤں کے باہر آ گئے۔ یہ جگہ خاصی محفوظ تھی۔ خدا کا شکر گزار ہوا کہ اس گاؤں میں کتے نہیں تھے۔ حال ہی میں محکمہ صحت نے ان کا صفایا کیا تھا، ورنہ کوئی نئی مصیبت بھی پیش آ سکتی تھی۔ کھیت جن کا ذکر کملا نے کیا تھا گاؤں سے قریباً 2-3 فرلانگ دور تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ مجھے بھی رکنا پڑا کیونکہ قریبی کھیتوں سے روشنی کا ایک منبع پھوٹ رہا تھا۔ شاید کوئی جیپ سٹارٹ ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ کملا سہم کر مجھ سے چمٹ گئی اور میرے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ خیریت گزری کہ جیپ کا رخ ہماری مخالف سمت ہے۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہ کوئی گزرگاہ تھی جس کے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اپنے منہ زور گھوڑے کی طرح لگام تڑوانے کے لیے بے تاب جذبات کو قابو کرتے ہوئے میں نے کملا کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا۔ اب ہم کھیت میں بنی کسی جھونپڑی کی تلاش میں تھے۔ میں نے کملا کو وہیں بٹھایا اور خود آگے چلا گیا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں کچھ دور تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں، لیکن یہاں سے سوائے بڑے بڑے وہیکل اور طیارہ شکن توپوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی مجھے بمشکل 3 منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو مصیبت سر پر سوار تھی۔ کیا ہے یہاں؟ اس نے متجسس ہوتے ہوئے بیداری سے پوچھا۔ شش! میں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس کھینچنا شروع کیا۔ قریباً 15-20 گز چلنے کے بعد ہم رک گئے۔ اپنی دال تو گلنے سے رہی، یہاں تو پہلے سے ہی میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کون؟ اس کا تجسس بڑھا۔ ایک کو میں نے پہچان لیا ہے، یہ وہی دیوی جی ہیں جو کنویں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی تھیں، وہ کالی شلوار قمیض والی۔ جیتو، اس نے فوراً کہا۔ نام تو مجھے نہیں آتا، صبح پہچان کر بتا دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب اس نے اپنی سکھیوں کے لیے انتہائی نازیبا
الفاظ استعمال کیے اور ایک مرتبہ پھر میری جان کو آ گئی۔ اب میں سب کچھ بھول بھلا کر اس سے جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بمشکل تمام کافی خطرناک مراحل طے کرنے کے بعد میں اگلی رات تک چھٹی لینے میں کامیاب ہو سکا۔ اسی اثناء میں اس کے والہانہ لمس نے میری رگوں میں شرارے بھر دیے تھے۔ میں پگھل جاتا اگر میری مضبوط قوت ارادی ایک چٹان کی طرح اس کے اور میرے درمیان دیوار حائل نہ کرتی۔ ایمان اور جان بچانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گھر واپس پہنچ کر چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند کہاں۔ آج کی رات کے ضیاء کا رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم اس گاؤں کی کسی لڑکی کے ذریعے مقصد کا حصول ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ میں نے آنے والی رات تک کچھ نہ کھو سکنے پر اکیلے ہی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور نیند کی آغوش میں پناہ لے لی۔ صبح مجھے کوشیلیا نے بیدار کیا۔ بہت گہری نیند آ گئی تھی۔ اس نے چائے کا ایک کپ میرے سرہانے رکھتے ہوئے کہا، ہاں رات کو تارے گنتے رہیں تو صبح نیند ہی آئے گی۔ میرے جواب سے وہ جھینپ سی گئی اور مجھے جنگل اشنان کا کہہ چلی گئی۔ ناشتہ کر کے میں بھی ان کے ساتھ ہی کھیتوں میں چلا آیا۔ چنی لال جو صبح صادق کے وقت کنویں پر سویا تھا، اسے بیدار کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور کملا اور کوشیلیا کے نزدیک کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ دونوں حسب سابق کپڑے دھونے میں لگ گئی تھیں۔ پھر کوشیلیا اور اس کے بچے تو ناکا دیکھنے کھیتوں میں چلے گئے اور وہ بلائے جان وہیں رہ گئی۔ 10-11 بجے کے قریب چنی لال بیدار ہو گیا۔ اس نے رات گھر نہ آنے پر اپنے پرونے سے معافی مانگی اور اشنان کرنے چلا گیا۔ کملا اور کوشیلیا کا لایا ہوا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور ہم دونوں اپنے جعلی بھائی اور اس کے آوارہ دوست کی تلاش میں قریبی دیہات کی طرف چل دیے۔ شام گئے تک ہم مختلف دیہاتوں کی خاک چھانتے رہے، لیکن گم شدہ افراد کو نہ ملنا تھا نہ ملے۔ اس اثناء میں چنی لال میری امید بندھاتا رہا کہ جلد یا بدیر الآخر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اس کے ایک دوست کے ڈیرے پر کھایا، جہاں مجھے ماتا وشنو کے درشن کی انی دکھانے پر شراب سے نجات مل سکی، ورنہ تو وہ لوگ مجھے لٹا کر پلانے پر تل گئے تھے۔ واپسی پر میں نے چنی لال سے گرداسپور جانے اور وہاں قسمت آزمائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ وہ بضد تھا کہ میں 2-4 روز یہاں قیام کروں، کم از کم چاچا سے ملے بغیر تو نہ جاؤں، لیکن میں نے اسے یہ یقین دلایا کہ میں 1-2 روز میں واپس آؤں گا اور اس کے ہاں قیام کروں گا اور دہلی سے خود آ کر اسے اور بچوں کو ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ اب ایسے محسن کی سیوا نہ کرنے سے میرا دھرم برشٹ ہو سکتا ہے۔ واپسی پر ہم کھیتوں کی بجائے سیدھے گھر چلے آئے۔ خیریت گزری۔ کملا ابھی تک کھیتوں سے واپس نہیں آئی تھی، غالباً میری آمد کی منتظر تھی۔ میں نے چنی لال کو گاؤں کے باہر بڑی مشکل سے واپس جانے پر مجبور کیا، ورنہ وہ تو مجھے کم از کم ٹیمپو چڑھانے تک میرا ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ واپسی پر جب وہ خاصا دور چلا گیا تو میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، کیونکہ اس پر لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ایک ذیلی راستے سے میں گاؤں کی طرف چل دیا۔ پرکاش اینڈ پرکاش انڈسٹری کے تمام کاغذات میں نے پہلے ہی جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ اب میرے پاس قابل شناخت کوئی چیز نہیں تھی۔ میرا مشن شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں بنے سانسیوں کے اڈے سے میں نے ایک ربڑ کا بلیڈر شراب سے بھروایا، اسے اپنے کپڑے کے تھیلے میں ڈالا۔ اب میں ایک غیر قانونی حرکت کا مرتکب تھا اور ناجائز طریقے سے ایک خفیہ اڈے سے شراب خرید کر دوسرے گاؤں یا شہر میں فروخت کرنے جا رہا تھا۔ دن کو ممکنہ تلاش کے پیش نظر میں نے رات کے وقت سفر اختیار کیا تھا۔ یہ تھا میرا نیا بھیس۔ شام ڈھلے میں گاؤں کے پرلی طرف واقع ان کھیتوں کے نزدیک کھڑا حالات کا جائزہ لے رہا تھا، جن سے کچھ فاصلے پر یہ مورچہ بندیاں کی گئی تھیں۔ اس سے آگے جانا فی الحال ناممکن تھا۔ وہیں ایک کماد کے کھیت میں نے ڈیرے ڈال دیے اور رات کی تاریکی کا منتظر ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں وہاں چھپا رہا۔ میرا ذہن اس دوران میں مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا رہا، کبھی پونم، کبھی سدرشنا اور کبھی اپنا پیارا ملک، جہاں عزیز و اقارب دیدہ و دل فرش راہ کیے میرے منتظر تھے۔ ان کی دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے یہاں بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ میرا ایمان تھا کہ جب تک میری قوم اپنے سپاہیوں کے لیے دعا گو ہے، ان پر آنچ نہیں آئے گی۔ دشمن کا بے شمار اسلحہ اور بے تحاشا جنگی جنون میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا تھا۔ وہ اپنی دانست میں میرے پاکستان کو مٹانے کے وہم میں مبتلا تھا۔ ہم بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور بقا کی جنگ لڑنے والے ہارا نہیں کرتے۔ مختلف جیپوں کی جلتی بجھتی روشنیاں مجھے وہاں ہونے والی نقل و حرکت کا احساس دلا رہی تھیں۔ جب چاروں طرف سناٹا چھا گیا اور کافی دیر تک کسی جیپ کی ہیڈ لائٹس اندھیرے میں نہ چمکی تو میں نے بھی اللہ کا نام لے کر قدم اس طرف بڑھا دیے۔ میں بڑی احتیاط سے کھیتوں کے بیچوں بیچ سنبھل کر پاؤں رکھتا اس طرف گامزن تھا، کیونکہ یہ خطرہ تلوار کی طرح ہر وقت میرے سر پر لٹک رہا تھا کہ دشمن نے یہاں مائنز یعنی بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہوں گی، جن پر کسی بھی وقت میرا انجانے میں پڑنے والا قدم کوئی قیامت ڈھا سکتا ہے۔
ذرا سا دباؤ کسی بارودی سنگ پر پڑتا اور میرے پر خچے اڑ جاتے۔ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا میں کچھوے کی رفتار سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا میرے خون کی گردش میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ایسے مواقع پر رہ رہ کر میرے دل میں خیال آتا کاش میں کمانڈو ہوتا اور دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا۔ مجھے اندھیرے میں 2-3 لالٹینیں جلتی نظر آ رہی تھیں جو مختلف خیموں کے باہر ٹنگی تھیں۔ ان خیموں میں ان اسلحہ جات سے متعلق عملے کا قیام تھا یا پھر وہ کیموفلاج کرنے کے لیے گاڑے گئے تھے۔ میں اب منزل پر پہنچ چکا تھا۔ مختلف نصب شدہ آلات نے ایک خطرناک اسلحہ کی موجودگی کا انکشاف مجھ پر کر دیا تھا۔ جدید ترین اور انتہائی مؤثر آٹومیٹک میزائل سسٹم یہاں نصب تھا۔ یہ وہ روسی میزائل تھے جو دشمن نے حال ہی میں حاصل کیے تھے اور جن کے خود کار نظام میں فائرنگ سے کسی حملہ آور طیارے کے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہی رہ جاتے تھے۔ جیسے ہی حملہ آور طیارہ ریڈار کے مخصوص علاقے میں داخل ہوتا وہ ایک خود کار نظام کے ذریعے اس کی اطلاع فوراً میزائل کے فائرنگ سرکٹ کو کر دیتا تھا جو طیارے کو فائرنگ رینج میں لے آتا۔ جیسے ہی طیارہ فائرنگ کی حدود میں آتا ایک اور خود کار نظام کے ذریعے خود بخود فائرنگ پش بٹن حرکت میں آ جاتا۔ نصب شدہ میزائل اپنے ہینگر سے نکل کر اس کے طاقوں میں لپکتا اور چند لمحوں میں طیارے کو جا لیتا۔ یہ سارا عمل چند سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا اور پائلٹ کو اس کی اطلاع اس وقت ہوتی تھی جب اس کا طیارہ نشانہ بن چکا ہوتا تھا۔ میں رینگتا ہوا اپنے ہدف کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ قریباً 10-15 منٹ تک میں وہاں موجود مختلف چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ اپنے مطلب کی تمام اطلاعات مجھے حاصل ہو چکی تھیں۔ اب میں مخالف سمت میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کامیابی پر خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا اور میں کافی حد تک لاپرواہ سا اس پگڈنڈی پر رواں دواں تھا جو مجھے پکی سڑک تک لے جاتی۔ ابھی بمشکل 1-1.5 فرلانگ ہی چل پایا تھا جب اچانک ہالٹ کی 2-3 آوازیں وقفے وقفے سے گونجیں۔ میں گشتی پارٹی کے جو رات کو ایسے علاقوں میں پیٹرول کے لیے نکلتی ہیں ہتھے چڑھ گیا تھا۔ چاروں طرف آنے والی آوازوں نے مجھے گھیرے میں پھنس جانے کا یقین دلا دیا تھا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو درجنوں گولیاں میرے جسم میں پیوست ہو جاتی۔ سوائے ہتھیار ڈالنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا اور فوراً ہتھیار اٹھا دیے۔ کون ہے؟ گورکھا لہجے میں کسی نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی نے میری آنکھیں چندیا دی۔ تھیلا میرے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ کیا ہے یہ؟ دوسری آواز سنائی دی اور آنے والے نے مجھے زوردار لات رسید کر دی۔ بے خیالی میں الٹ کر پرے گرا۔ آنے والے نے تھیلے میں سے شراب کا بھرا ہوا بلیڈر نکال لیا۔ اس اثنا میں 3-4 مسلح فوجیوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کدھر جاتا تھا؟ اس گورکھے حوالدار نے پوچھا جس نے مجھے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ سب غریب آدمی اب بال بچوں کی روٹی کے لیے ذرا سا دھندا کرتا ہوں۔ شہر جا رہا تھا۔ میں نے شراب سے بھرے بلیڈر کی طرف اشارہ کیا کیونکہ تھیلا اٹھانے والے نے اسے سونگھ کر اس میں شراب کی موجودگی کی اطلاع کر دی تھی۔ ابے تیرے غریب کی ایسی کی تیسی، حوالدار نے میری پسلیوں پر ٹھوکر ماری۔ اٹھ سالے، ابھی تیرا دھندا کرتے ہیں، اس نے حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل کر کھڑا ہو سکوں ایک اور زوردار لات میری پیٹھ پر پڑی اور میں منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ مسخری کرتا ہے سالا، ایک نائک بولا اور اس نے میرے پہلو میں لات جما دی۔ دوسرے سپاہیوں نے بھی اس کار خیر سے محروم رہنے میں آر سمجھتے ہوئے مجھے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میں نے اپنا سر کوہنیوں میں چھپا لیا۔ قریباً 5-6 منٹ بعد جب میں مار کھاتے کھاتے ادموا ہو چکا تو انہوں نے میرے بازو کندھے پر رکھی چادر سے پیچھے کی طرف باندھ دیے اور مجھے دھکے مارتے ہوئے اپنی کیمپ کی طرف چل دیے۔ اچانک پیش آنے والی صورتحال نے مجھے چکرا دیا تھا۔ فرار کی راہیں مسدود اور دشمن سر پر مسلط ظالموں نے اس بے دردی سے پیٹا تھا کہ بدن کا رواں رواں فریادی بن گیا۔ خصوصاً پسلیوں پر پڑنے والی ضربات سے اٹھنے والی ٹیسیں تو جان نکالے دیتی تھیں لیکن سوائے صبر کے اور چارہ ہی کیا تھا۔ مجھے وہ دھکے دیتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف لے جا رہے تھے اور جیسے ہی میں چلتے چلتے لنگڑاتا ایک زوردار لات ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھے رسید کر دیتا۔ تکلیف اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے میرا خون کھولنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک آدھ کو تو مار ڈالوں اور خواہ اپنی جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے پڑیں، لیکن یہ سب کچھ جذبات کی حد تک تو صحیح دکھائی دیتا تھا۔ چیخنا چلانا میرے منصب کو زیب نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے خود کو ایک گھٹیا درجے کا جرائم پیشہ شخص ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہرحال ضروری تھا۔ یہ میرے صبر کے امتحان کا بہترین وقت تھا اور مجھے خود ہی اپنا ممتحن بننا تھا۔
میری آزمائش کی گھڑی آ گئی تھی اور اب یہ میری اداکارانہ صلاحیتوں پر ہی منحصر تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنے متعلق مزید سوچنے کا موقع دوں یا وہ مجھے معمولی سا جرائم پیشہ شخص ہی جانے۔ کرب و اذیت کے ایک لامتناہی سلسلے سے گزار کر بالآخر وہ موذی مجھے ایک کمانڈنگ افسر کے پاس لے آئے۔ اس دوران میں پل بھر کے لیے بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں رہا تھا اور ہائے ہائے کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ میری نظریں مسلسل وہاں موجود اسلحہ جات پر لگی ہوئی تھیں۔ تمام جزیات میرے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی تھیں۔ ابھی رات کے بمشکل 12 بجے تھے۔ خیریت گزری کہ کمانڈنگ افسر کو سوتے سے نہیں جگانا پڑا، اور ورنہ وہ بھی اپنی نیند میں خلل پڑنے کا غصہ مجھ پر ہی نکالتا۔ میرے بازو کھول دیے گئے تھے۔ کون ہے یہ؟ اس نے کڑکدار آواز میں میری بجائے ان موذیوں سے پوچھا جو مجھے یہاں تک گھسیٹتے ہوئے لائے تھے۔ خیریت یہ گزری کہ وہ پنجابی تھا، ورنہ اس سوال کی نوبت کافی دیر بعد آتی۔ بجائے میرے صیادوں کے اس کا جواب میں نے دیا اور اپنی تمام تر اداکارانہ صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے گڑگڑا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ مہاراج جی دیا کرو، مہاراج جی دیا کرو۔ میں نے اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے گھگیانا شروع کر دیا۔ سر یہ کھیتوں میں گھوم رہا تھا، ایک حوالدار بولا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ سے برآمد شدہ شراب کا بلیڈر انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ او شٹ اپ! یہ تمہارا کام ہے یا پولیس کا؟ اس نے انہیں انگریزی میں ڈانٹ پلانے کے علاوہ 2-3 مہذب گالیوں سے بھی نواز دیا۔ اٹھو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ! اس نے مجھے ٹھوکر مارے بغیر حکم دیا۔ میں ڈرتا ڈرتا کھڑا ہوا۔ چند لمحوں تک وہ مجھے گھورتا رہا۔ شاید وہ میری فیس ریڈنگ کر رہا تھا، مگر اسے یہاں سوائے خوف، گھبراہٹ اور بزدلی کے اور کیا مل سکتا تھا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے مجھے نارمل لہجے میں پوچھا۔ بھکو مہاراج جی، اس میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے میری رہائش اور گھر بار کے متعلق پوچھنے کے بعد کہا۔ مائی بات چھوٹا موٹا دھندا کر لیتے ہیں، میں نے بدستور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ایک بھرپور نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے اسی حوالدار کو حکم دیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت پولیس کو سونپ آئے۔ میری جیب سے نکلنے والے پیسے اس نے مجھے لوٹانے کا حکم دیا تھا اور بلیڈر بھی پولیس کے حوالے کرنے کو کہا۔ میں نے بتیرے ہاتھ جوڑے، التجائیں کی کہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن اس نے میری کسی بات پر کان نہ دھرے اور حوالدار کو مجھے لے جانے کا حکم دیا۔ حوالدار آہستگی سے میرا بازو پکڑ کر باہر لے آیا۔ ایک بلا تو ٹل گئی تھی، اب دوسری مصیبت کا سامنا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے یہ تو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب پولیس مجھے جاسوس نہیں سمجھے گی، کیونکہ میں آرمی تفتیش بھگت کر ان کے پاس آ رہا تھا۔ یہاں تو جھوٹ بولنے سے جان بچ گئی تھی، پولیس کو اپنی شناخت کیسے کرواؤں گا؟ بابو جی کا ایڈریس تو بتانے سے رہا۔ یہ تھے وہ خیالات جو رہ کر مجھے پریشان کر رہے تھے۔ پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ پولیس کے چکر میں پڑ کر 15-20 دن اور ضائع ہو جاتے، جبکہ یہ اطلاعات جو میں نے حاصل کی تھیں اتنی اہم نوعیت کی تھیں کہ ان کا فوراً محفوظ ہاتھوں میں پہنچنا ضروری تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا جسم بھاگنے کے قابل رہ ہی نہیں گیا تھا، لیکن بھاگنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر پولیس کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ میں ڈاج کر رہا ہوں اور تو وہ میری اصلیت تک پہنچ سکتے تھے۔ پھر یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ بھارتی پولیس ہر نئے ملزم کا استقبال کپڑے اتار کر کرتی ہے اور یہ صورت میری شناخت کرنے میں کسی قسم کا شبہ نہ رہنے دیتی۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار ایک ڈرائیور کے ساتھ مجھے جیپ میں تھانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہاں سے نزدیکی تھانہ سری ہرگوبند پور کا ہی ہو سکتا تھا، جو کم از کم 15-20 کلومیٹر دور تھا، اور رات کے پچھلے پہر اس لہلہاتی فصلوں سے بھرپور علاقے میں بھاگنے کے کئی مواقع میسر آ سکتے تھے۔ حوالدار کو شاید میری بزدلی کا یقین ہو چکا تھا، کیونکہ اس مرتبہ اس نے میرے ہاتھ نہیں باندھے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اس نے مجھے اس قابل جانا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب سے میں گرفتار ہوا تھا ہم مسلسل ہائے ہائے اور شمع کر دو مہاراج جی کی گردان سنا رہا تھا۔ میری جیب میں قریباً 250 روپے کیش موجود تھا، جو اس نے مجھے واپس لوٹا دیا تھا۔ ڈرائیور تو غیر مسلح تھا، لیکن حوالدار کے پاس ایک آٹومیٹک رائفل تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ لوڈ نہیں تھی، اور وہ ہوتی بھی کیسے؟ وہ کسی جاسوس یا فوجی بگوڑے کو نہیں، ایک 3rd کلاس مجرم کو پولیس کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ جیپ ابھی کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر ہی پہنچی تھی کہ ایک ترکیب سوجی حوالدار اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جیپ پر چھت نہیں تھی، اور میدان جنگ میں استعمال ہونے والی جیپوں کی طرح یہ چاروں طرف سے کھلی تھی۔ حوالدار نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتا، کبھی کبھی مڑ کر دیکھ لیتا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ جاتا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 200 روپے نکال لیے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ مہاراج جی، اگر آپ نے ضروری ہی مجھے پولیس کے حوالے کرنا ہے تو یہ رکھ لیجئے، کم از کم مجھے یہ اطمینان تو رہے گا کہ میری رقم
सेना के काम आई है, पुलिस तो फौरन मेरे पैसे छीन लेगी। ये फिक्रा मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोला था ताकि ड्राइवर भी सुन ले। इसने जीप चलाते चलाते पलट कर मेरी तरफ देखा। हवालदार शशोपंज में पड़ गया था। रिश्वत देता है साले, इसने मुझे डांट पिलाई। महाराज जी, रिश्वत 200 रुपये तो होती नहीं, मैंने हाथ बांधते हुए कहा। 2-4 फिक्रों के तबादले के बाद हवालदार बिल्कुल ही पिघल गया। भाई, तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब तो बात अफसरों के इल्म में आ चुकी है। कोई बात नहीं महाराज जी, कभी हमारे डेरे पर आइए, आपकी और सेवा भी करेंगे। मैंने नोट इसकी तरफ बढ़ा दिए। ड्राइवर इस असना में मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देखता रहा था। रख लीजिए हवालदार साहब, बेफिक्र होकर रख लीजिए। हवालदार बेचारे का मन खुश हो जाएगा। इसने हवालदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी और उसने एक नोट इसकी तरफ बढ़ाते हुए दूसरा नोट अपनी जेब में डाल लिया। पहला मरहला तो बखैर खूबी तय हो गया। अब शराब की बारी थी। मैंने इनसे सिर्फ 2 घूंट पीने की दरख्वास्त की थी, जो उन्होंने मान ली। लेकिन जब ब्लेडर का मुंह खुला और इसकी महक नथनों में घुसी तो इनके मुंह में पानी आ गया। वहाँ कोई बर्तन तो था नहीं। मेरी मिन्नत समाजत से पर पहले हवालदार ने 2-3 लंबे लंबे घूंट भर लिए। फिर ड्राइवर ने अपनी बारी आने से पहले मैंने एक मरतबा फिर ब्लेडर हवालदार की तरफ बढ़ा दिया और दोबारा दोनों ने यही अमल दोहराया। जब मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि काम हो चला है तो ब्लेडर खुद थाम लिया और मुंह दूसरी तरफ करके नीचे झुकते हुए कुछ शराब बहाकर बाकी ब्लेडर फिर इन्हें थमा दिया। सांसियों के घर की निकली पहले तोड़ की शराब ने चंद मिनट के अंदर ही उनके दिमाग गर्म कर दिए। रही सही कसर हवा ने पूरी कर दी और दोनों अब बाकायदा नशे में झूमने लगे थे। ड्राइवर ने तो ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर दिया था। अभी तक हम खेतों के सिलसिले में ही सफ़र कर रहे थे और इस सड़क तक नहीं पहुंचे थे जो सिरी हरगमनपुर को जाती है। दूसरा मरहला भी बखैर खूबी तय पा गया। फिर मैंने खासे लंबे खेतों के सिलसिले के नज़दीक पहुंचकर ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर उसे रुकने को कहा। महाराज जी, ज़रा पेशाब करूंगा, मैंने शराबियों के से लहजे में बात की। मैं अभी करूंगा। ड्राइवर को मुकम्मल चढ़ गई थी। वो मेरा इंतज़ार किए बगैर झूमता हुआ नीचे उतर गया। हवालदार, जिसने इस असना में करीबन 10-12 बेड़ियाँ फूंक डाली थीं, लड़खड़ाती ज़ुबान से बोला, अबे भाग ना जाना। क्या बात करते हवालदार जी, अब तो ये अपन का यार है और भागेगा तो गोली मार देना साले को। मेरी बजाय ड्राइवर ने नशे से लड़खड़ाते हुए जवाब दिया और मेरा बाजू पकड़कर खींचने लगा। फिर हम दोनों बदमस्त शराबियों की तरह झूमते गाते करीबी खेतों में जा घुसे। हवालदार ने मौका गनीमत जानकर बच्चे खुचे ब्लेडर से मुंह लगा लिया। इसे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगा था। खेत के एक कोने पर तो ड्राइवर बैठ गया और दूसरे सिरे पर मैं अंदर जा घुसा। फिर अंदर ही अंदर बिल्ली की तरह पंजों के बल चलते चलते मैं खेत के दूसरी तरफ जा निकला और इसके बाद तो जैसे मुझे पर लग गए। खेतों के बीचों बीच मैंने करीबन 3-4 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। जाने इस वक्त इतनी ताकत मुझ में कहाँ से ऊद कर आई थी कि या तो ये हाल था कि दर्द और थकावट ने मुझे नढाल कर रखा था, या अब ये आलम था कि अपनी जिस्मानी तकालीफ से बेनियाज होकर मैं पूरी तरह मायल बपरवाज था। इस असना में अलबत्ता मैंने इस बात का ज़रूर ख्याल रखा कि मेरी सिमत दुरुस्त रहे। मैं खेतों के अंदर ही अंदर किस तरफ जा रहा हूँ इसका मुझे इल्म नहीं था। अपने कंधे पर रखी चादर को मैंने मजबूती से कसकर देहातियों की मानद बांध लिया था। खैरियत ये गुजरी कि रास्ते में किसी से मुठभेड़ न हुई। इसके अलावा मैंने इस बात का भी ख्याल रखा था कि देहातों से बचकर सफ़र करूं, क्योंकि किसी देहात के नज़दीक काबू आने की सूरत में मुझे चोर समझा जाता और इन देहातों की रिवायत थी कि वो चोर की टांग या बाजू तोड़ने के बाद पुलिस के हवाले करते थे, इससे पहले नहीं। ज़रा सुकून मैसर हुआ तो ज़ख्म हरे होने लगे। छुपे करब ने सर उठाया और मैं टूटने लगा। यूं लगता था जैसे किसी माहिर लोहार ने मेरे जिस्म पर हथौड़े बरसाए हों। खुसूसन पसलियों की तकलीफ तो बेहाल किए देती थी। ज़ख्मों से टीसें उठती, यूं लगता जैसे अब जान गई कि गई। बहरहाल मैंने ज़ब्त का दामन थामे रखा और बगैर रुके अपना सफ़र भी जारी रखा। रास्ते में आने वाले एक ट्यूबवेल पर किसी ने पगड़ी सुखाने के लिए डाल रखी थी। इसे मैंने गले में डाल लिया और तुलुए सहर के करीब सर पर बांध लिया। अब मैं मुकम्मल सिख नज़र आ रहा था, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से मैंने दाढ़ी नहीं मंडवाई थी। खुदा का शुक्र हुआ कि मेरे चेहरे पर मारपीट का कोई निशान नहीं था। जिस्म के गिर्द मैंने चादर लपेट रखी थी। इसके अलावा भी कमीज़ पर पहनी जर्सी ने मैले कपड़ों को किसी हद तक छुपा लिया था। एक कुएं से मैंने हाथ मुंह धोए, अपने कपड़ों पर तनकीदी नज़र दौड़ाई और इत्मीनान कर लेने के बाद नज़दीकी गांव के गुरुद्वारे की सिमत चल दिया, जहां से ग्रंथी के पाठ की आवाज़ आने लगी थी।
गुरुद्वारे में हस्ब तौफीक बहुत सी मुतजस्साना नज़रों से मेरा इस्तकबाल हुआ। कड़ा प्रसाद छिक्के हुए दो सरदारों ने मेरा जोग्राफिया भी पूछा, जो मैंने इन्हें मुतमईन करने की हद तक बता दिया। ज़्यादा देर यहाँ ठहरना मैंने मुनासिब न समझा और गुरुद्वारे के लंगर से चाय पीकर चल दिया। मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि ये कौन सा गांव है, ना ही डर के मारे अभी तक किसी से गांव का नाम पूछा था। बजाय आम रास्तों के मैंने पगडंडियों पर सफ़र करना मुनासिब जाना था। एक मरतबा फिर खेतों के लामतनाही सिलसिले में गुम होकर बिला आखिर में दोपहर के वक्त एक सड़क पर जा पहुंचा। अपने सब्र व ज़ब्त का मैंने खूब इम्तिहान लिया था। सड़क के किनारे एक कोने में एक साइकिलें ठीक करने वाले और नाई ने मिलकर एक दरख्त के नीचे डेरा जमा रखा था। मौका मुनासिब जानकर मैंने यहाँ दाढ़ी से निजात हासिल की, क्योंकि इस हुलिये में घर जाकर मैं खामखा इन लोगों को शक में डालना नहीं चाहता था। नाई को तफ्तीश का मौका दिए बगैर मैंने इसके हाथ पर 1 रुपये का नोट रखकर आगे रवाना हो गया। सड़क पर लगे एक संगे मील से मुझे इल्म हुआ कि यह सड़क बटाले को जाती थी। करीबन 1-1.5 फरलांग के फासले पर मैं एक जगह बस का इंतज़ार में खड़ा हो गया। पगड़ी को अब छिलके की शक्ल में मैंने गले में डाल लिया था और बादियों नज़र में कोई ब्राह्मण ज़मींदार दिखाई दे रहा था। करीबन 15-20 मिनट के जानलेवा इंतज़ार के बाद एक लारी की शक्ल दिखाई दी जो मुखालफ सिमत से आ रही थी। मैंने हाथ दिया, लारी करीब आकर रुक गई। मैंने बटाला का टिकट लिया और कोने वाली एक सीट पर टिक गया। ज़रा सुकून मैसर आया तो कई सोए फितने जाग उठे। ज़ख्मों की तकलीफ़ तो थी ही, अब भूख प्यास भी जान को आ गए। नकाहत का यह आलम था कि लाख ज़ब्त किए बावजूद पलकें खुद ब खुद झुकी जाती थी। अपनी मुमकिन जिस्मानी कमज़ोरियों पर काबू पाने के लिए मुझे खुद से लड़ाई लड़ना पड़ी और जहन व जिस्म की इस कशमकश में बटाला बस स्टैंड पर उग गया। बस के रुकते ही मैंने करीबी मेडिकल स्टोर का रुख किया और एस्पिरिन की गोलियां खरीद कर नज़दीकी होटल में जा घुसा। जब चाय के साथ गोलियां और बंद जहर मार किया तो किसी हद तक मेरे औसान बहाल हुए। इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया तो छठी हिस्स भी जाग उठी और मेरी फिसलती हुई निगाहें बिल आखिर इस ज़ात शरीफ पर मुर्तकिज़ हो गईं जो टिकटिकी बांधे जाने कब से मुझ पर नज़रें जमाए करीबी मेज़ पर विराजमान था। शायद बस में ही इसने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया था और अब किसी कारनामे की उम्मीद दिए मेरे पीछे पीछे यहाँ चला आया था। इसकी तशक्कुक नज़रें ही इसकी पहचान के लिए काफ़ी थी। ज़रा दम को जिस्मानी और जहनी अजियत से निजात मिली थी कि अब नई उफ्ताद आन पड़ी। बात यह नहीं थी कि मेरी गिरफ्तारी का ख़तरा था, क्योंकि पूछताछ पर मैं किसी को भी अपने नाम और एड्रेस से मुतमईन कर सकता था। लेकिन एमरजेंसी होने की वजह से और ख़ुसूसन ऐसे सरहदी अजला में इसके बाद जो हवालात का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता था, मसलन यहाँ किसके पास आए हो, क्यों आए हो, कोई मुकामी शनाख्त वगैरह वगैरह मेरे लिए तकलीफ दह साबित हो सकता था। मैं बहरहाल फ़ौज को धोखा देकर भागा था और दुश्मन को कमज़ोर जानना मेरे पेशे के असूलों की मुनाफी था। मैं ऐसे हालात ही क्यों पैदा होने दूं कि कोई मेरे मुतल्लिक छानबीन करता फिरे। ये थी असल में वो सोच जिसने मुझे यहाँ से भागने का मशवरा दिया था। मैं होटल से 5-10 मिनट के बाद ही बाहर चला आया। अब मज़ीद दर्द सर मोल लेने के लिए मैं तैयार नहीं था। फ़ौरन पठानकोट वाली बस का टिकट खरीद कर मैं इसमें सवार हो गया, क्योंकि पठानकोट से मुझे ज़रा ज़्यादा राह मिल सकता था। इसके अलावा मुझे मालूमात भी जल्द अज जल्द मुंतकिल करना थी। इस मरतबा मुझे अगले दरवाजे के करीब ही जगह मिली थी। जैसे ही बस स्टार्ट हुई और मेरे मुंह से डाली माइदी, इसके अल्फाज ही बमुश्किल निकल पाए थे। जब वही मनूस सूरत ड्राइवर के सर पर लगे शीशे में उभरी। शायद बेचारा मायूस होकर गुरदासपुर लाइन वापस जा रहा था। इस अचानक सूरत हाल से खामखा मेरी हंसी निकल गई। शायद इसने भी मुझे बस में देख लिया था, क्योंकि हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात जो इसके चेहरे पर अचानक मुलाकात से उभरे थे, इनकी एक झलक तो मैंने भी देख ली थी। मुझे फौरी फैसला करना और इस पर अमल पैरा होना था। मुश्किल ये थी कि अब मेरे पास पैसे भी ना होने के बराबर रह गए थे और पठानकोट जाना भी मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि अब तो इसका मेरे मुतल्लिक शक में यकीन में बदल चुका होगा। मुझे न सिर्फ इससे पीछा छुड़वाना था बल्कि पैसे भी हासिल करने थे। बुखार की सी कैफियत मुझ पर तारी होने लगी थी और लुधियाना पहुंचने से पहले मैं बीमार होने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। कंडक्टर वाली सीट खोलकर वो उस पर बैठ गया। बस ओवरलोड थी। इसके और मेरे दरमियान 8-10 सवारियां खड़ी थीं। जैसे ही बस अड्डे से निकलकर सामने वाली ट्रैफिक से भरी पूरी सड़क पर पहुंची, मैं चिल्लाया, ओ मेरा बैग रह गया, और अपने आगे खड़ी सवारियों में से तेज़ी से जगह बनाता दरवाजे तक जा पहुंचा।
بس ٹریفک میں انتہائی کم رفتار سے چل رہی تھی۔ میں پھرتی سے نیچے اتر گیا لیکن خالی ہاتھ نہیں۔ دروازے پر لٹکے ہوئے ایک اپ ٹو ڈیٹ سردار کی پتلون کی پچھلی جیب سے ایک بٹوا بھی ساتھ لے گیا تھا۔ جیسے ہی میں نیچے اترا، اڈے کی طرف جانے والی خالی رکشہ پکڑ کر مجھے جانے میں خاصی دوڑ لگانی پڑی۔ میں اچھل کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ یار ذرا جلدی اڈے تک چلا، میرا بیگ رہ گیا۔ اس نے سائیکل رکشہ کے ڈرائیور کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بڑی پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے چہرے پر اڑنے والی ہوائیاں اور تیز رفتاری سے بھاگ کر رکشہ میں بیٹھنے کی وجہ سے رکشہ ڈرائیور کو بھی میری حالت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں زیادہ تیزی سے چلانا شروع کر دیں۔ صرف ایک دفعہ گردن موڑ کر میں نے دیکھا، بس رکی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ گدھا منہ اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اس مرتبہ مجھے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ میرا اعتماد بڑھ گیا، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ خدا کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور اس کی مدد کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان انتہائی کوشش نہ کر گزرے۔ میرے ایک شفیق استاد کا دہرایا یہ فقرہ میرے لاشعور میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ اڈے کے باہر ہی اس کے ہاتھ پر 2 روپے کا نوٹ رکھتے ہوئے میں اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر نیچے اتر گیا۔ اس دفعہ میں اڈے میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اڈے سے باہر ہی امرتسر کی طرف جانے والی ایک بس میں سوار ہو گیا۔ ایک سکھوں والی کنگھی، نیم برہنہ بدن والی ایک لڑکی کی تصویر اور 50 روپے، یہ تھا وہ اثاثہ جو اس اپ ٹو ڈیٹ سکھ نوجوان کے بٹوے سے برآمد ہوا تھا۔ بٹوے سے میں نے سائیکل رکشہ میں ہی نجات حاصل کر لی تھی اور کنگھی اور تصویر کو جوں کا توں اسی میں رہنا دیا تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ، ذہنی پریشانی اور رات والی مار نے مجھے جسمانی طور پر بری طرح تھکا ڈالا تھا، لیکن میری قوت ارادی اور اپنے مشن کی صداقت پر یقین نے عزم و عمل کا ایک ایسا حصار میرے گرد تان دیا تھا جس سے اندر گھسنا کسی بھی ذہنی یا جسمانی کمزوری کے لیے ناممکن تھا۔ ناظرین، اب اس سے اگلا حصہ ہم انشاءاللہ کل پیش کریں گے، ٹھنڈی چھایا۔ اب تک اتنا ہی۔